انہاں پوچھیا کیوں نہیں پڑھانی؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان، اے عثمان غنی دا بغض رکھ دے، جنازہ نہیں پڑھا۔ ابھی رکیے تھوڑا، تو ترائے مسئلے ثابت ہوئے۔ ہر استاد کو پڑھنا نہیں چاہیے دا، ہر مسیتے نہیں پڑھنا چاہیے دا، تے ہر کسی دا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے دا۔ توجہ ہو گئی؟ اچھے استاد، اچھے ادارے، اچھے اساتذہ اور اچھے ادارے جتھے ہون انہاں کول پڑھو۔ جنہ بندیاں معموم بنانا آستے اداریاں دا میں فوٹو بنائے نے صرف چندہ کٹھا کرنا آستے انہاں تو بچو۔ وہ کھلنا انج کٹھے کر دیں جی میں الیکشن لڑنا نہیں۔ گل دی سمجھ آئی کوئی؟ تو بھائی صاحب مہربانی کرو، جنہ اے مدارس نو اپنا کاروبار بنایا ہے انہاں تو بھی بچو، جنہ دین نو پیری مریدین کاروبار بنایا ہے انہاں پیران تو بھی بچو۔ آپ دی توجہ ہو گئی جی؟ اس ساڑھے ساتھی دے بیٹے نے قرآن کریم حفظ کیتا۔ یہ ایک ایسی سعادت اور ایسی برکت ہے کہ حافظ تے حافظ ہے ہی، حافظ دے والدین بھی اللہ جنت عطا فرما دے۔ اے بھائیا ایدہ مطلب ہے چنگیاں نال رشتہ ہوئے تے تامی فائدہ ہے، چنگیاں نال یاری ہوئے تے تامی فائدہ ہے۔ گل ہوئے گی تو مزہ ہوئے گا، رشتے دا فائدہ ہوندہ ہے۔ حضرت امام حسن مجتبہ ایک گھر شادی کی، طلاق دے دی، انہاں کیا اگلی لڑکی نے پسند دوجی لے لو۔ امام حسن تیار ہو دوسرا نکاح کرنا، تے حضرت علی نے انہوں نے فرمایا بندیاں نو اگلی تے انہوں نے رکھی نہیں تے پھر کیوں دین دے ہو؟ انہوں نے کہا جی انہوں دی مرضی ہے نہ رکھن سن، اینی گالی بڑی ہے بتواڈے نال ساڈی رشتہ داری تے بنے گی، قیامت والے دن سیداں دی رشتہ داری فائدہ دینا۔ اے میں ڈائیلاگ نہیں کیتا، اے دے راوی حضرت عمر بن خطاب نے، حضور نے فرمایا کلو سبب و نسب منقطع الا سببی و نسبی، ہر رشتہ قیامت والے دن ختم ہو جائے گا مگر میرا رشتہ قیامت والے دن بھی باقی رہے گا۔ تو بھائی پھر مطلب یہ اگلے جان جڑا یہ رشتہ ہے نا خونی بلڈ ریلیشن، یہ دا فائدہ ہونا۔ اگلی حدیث وہ نیک آدمی توڑا چار بندیاں دا گروپ پہ، وہ نیک لوگاں دا گروپ پہ، تو اسی پہ دے شامل ہو گئے ہو کسے وانڈنار فوت ہو گیا قیامت والے دن اللہ حساب کرنا ہے۔ حضور فرما دینا تے چار دوزخ جنت ٹر جانے تے پنجویں فرشتیاں کھلار لینا ہے بھئی یا اللہ دے عمل نہیں چنگے، اللہ فرمانا ہے یہ دے پہلی کتھے نے، انہاں دسنا ہے جی وہ جنتی نے، تے اللہ فرمانا ہے انہاں جنتیاں دا دل راضی کرنا آستے انوی جنت دے۔ تو بھائی حافظ قرآن دا والد ہونا، میرے حضور فرما دیں البس یوم القیامت تاجن، قیامت والے دن والد اور والدہ نو تاج پہنایا جائے گا۔ حافظ دی والدہ اور والد نو ذوءہو احسن من ذوء الشمس، اس تاج دا نور سورج دے نور نالوں بھی سونا ہوئے گا۔ احسن کہ اے حافظ قرآن دا والد تے والدہ رہے۔ تو عزیزو اور ساتھیو بڑی خوش نصیبی ہے اس بندے دی جدہ پتر قرآن پڑھا ہے، جدوں کھلوسی تے جدوں پڑھسی ابے دی قبر وچ فائدہ ہو سی۔ آپ بہت پیار والے ہو جدوں نماز وچ کھڑا ہو کے پڑھ سی ربنا اغفر لی ولی والدیہ،
اجویں دے پتر ہون پڑھیا ہے نا تے اے مزہ آیا ہے ایویں جدوں اے دے مرن تو بعد میرے مرن تو بعد میرا بچہ پڑھ سی تے قبر وچ مزہ آئے گا آخو سبحان بہت بڑی سعادت ہے ایک عورت حضور کو آئی اس نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اپنا نفس تو آنو ہبا کرنی ہاں میری جتھے چاہو شادی کر دیو کیسا میرے نبی دا دین وسیع ہے اور کتنا میرے نبی پاک سرکار دے دین اچ وسعت ہے اور کتنی حضور دے دین اچ پھیلاؤ ہے کہ اے ماحول حضور نے دیتا سی کہ عورتاں آ کے گل حضور نال کر سکدیاں ہیں یعنی اتنی آزادی دین میں ہے سی کہ عورتاں آ کے گل کر سکدیاں سن کہ میرا نکاح کر دے اتنی آزادی دین دے اندر ہے سی کہ اماں خدیجہ الکبریٰ نے حضور نو پیغام بھیجیا سی کہ میں تواڈے نال نکاح کرنا ہن ایتھے کڑیاں بڑھیاں ہو جاندیاں تے ساڈی انا نہیں مکدی پئی ہن کوئی آوے تے اسی کسے نکاح کر کے دے منگدا کوئی نہیں بھائی جے پسند کو لڑکا آ جائے تے ابا بھی کہہ سکتا ہے بھئی یار تو رشتہ کرنا ہے ساڈے کو رشتہ ہے ہن اشتہار تے دیاں دے لائے نہیں جاندے بس ساڈے ال رشتہ جے گل بات کران گے تے کسے نوں پتہ لگے گا نا بھی یہ رشتہ ہے لہذا ایدے وچ کوئی شرم والی بات نہیں نک رکھن والیاں تھاواں تے نک رکھیا کرو جتھے نک دی نہ لوڑ ہوے اوتھے ایویں ہر ویلے اگے نک نہ کریا کرو ساڈا نک نہیں رہندا اونج باویں ککھ نہ رہے نیرے نک دے سائیں مارنے جے گل نہیں سمجھ ہوندی بھئی کوئی نک نہیں ساڈا رہندا مینوں سمجھ نہیں ہوندی بھئی بندے دی ساری عزت نک تے آ کے کیوں ٹھہر گئی ہے اکھ تے نہیں ٹھہری متھے تے نہیں اٹھا نک پتہ نہیں نک بیچارے دا کیا قصور ہے تو سجنوں اور عزیزو آپ خواتین بیٹیاں دے جوان ہون تو بعد انہاں دے رشتے آن دا انتظار نہ کریا کرو آپ مرد ڈھونڈ کے رشتہ کرنا کوئی شریعت وچ ممانعت نہیں نیک سہلے مرد تلاش کر کے رشتہ کر دیو یہ کیڑے قانون وچ لکھیا ہے بھائی مرد کڑی ڈھونڈے تے کڑی مرد نہیں ڈھونڈ سکتی مینوں کتاب دا حوالہ دیو میری گل نہیں سمجھی میں دسو شریعت دی کیڑی کتاب ہے جی لکھیا ہے کہ دھی والا رشتہ نہیں ڈھونڈ سکتا منڈے والا ڈھونڈنا چاہیے دسو کتے لکھیا ہے کسی مولوی تو پوچھ لو کوئی کتے لکھیا نہیں جی بیٹی جوان ہو جائے ان فکر بھی کرنی چاہیے رشتہ بھی ڈھونڈنا چاہیے تے جس بندے دی ایک شادی ہوئی ہوئے وہ دوجا رشتہ دینا بھی جائز ہے کیونکہ اللہ کچھ مرد ایسے کرتا ہے پیدا جڑے چار رشتہ عورتاں بھی رکھ سکتے ہیں کچھ ایو جلے بھی ہوندے وہ ایک جوگے بھی کوئی نہیں ہوندے بھائی صاحب اگر دوجا رشتہ نہ جائز ہوتا تو جدو ابو بکر صدیق دی بیٹی دا رشتہ ہو گیا سی رسول اللہ نال پھر حضرت عمر نو نہ دینا چاہیے گل دی سمجھ لگی ہے کہ نہیں لگی اس واسطے دسیا ہے تانوں سمجھ آ جائے پر میری گل نہیں کیتی ہے تے شریعت وچ رول موجود نے پہلے تو اے صرف رسول اللہ دی دھی دا رتبہ ہے سیدہ زہرا پاک دا کہ انہاں دے ہوندے علی کسے ہور نال نکاح نہیں کر سکتے باقی کسے دی دھی دا رتبہ نہیں حضرت فاطمہ دے وصال تو بعد مولا علی نے 8 اور شادیاں کی تھیں دین سمجھا رہے ہیں دین سمجھن دی کوشش فرماؤ ساڈے معاشرے دا مسئلہ ہے بچیاں دیاں عمراں لنگ جاندیاں تے تسی منڈے ڈھونڈدے رہندے ہو اچھا مرد مل جائے تو ان خود آفر کرو اچھا سمجھو گے تو آفر کرو گے نا معاشرے دے چو ہندوانہ قیود اور رسومات نو کٹ دیو اسلام پوری طرح داخل کر اللہ قرآن فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان رسول اللہ نے 2 عورتاں کٹھا نکاح دا پیغام بھیجیا کٹھا حضرت سودہ بنت زمہ اور حضرت اماں عائشہ ایک شادی شدہ ایک بیوہ اور ایک کماری دوان کٹھا پیغام بھیجیا
تے انہاں دوہاں قبول کر لیا تے حضور نے دوہاں نال نکاح فرما کے دوہاں گھر لے آندا ہے تو انہاں چکی سے مائیے تا نہیں آکھیا بس تساں اودے بھی گھل دیتا ہے تے ساڈے حال بھی گھل دیتا انہاں کہ انہاں دی مرضی ہے جتنے حال بھی گھلن سان بارا ہے تے سان ہاں کرنی چاہیے یہی وجہ ہے اس دور کوئی عورت گھر وچ ویلی نہیں سی بیٹھی نبوی دور خلفائے راشدین دے دور کوئی عورت جوان ہون تو بعد گھر بیٹھی مائی دا لال دکھا دو اے ہون رسمہ بڑیاں بچیاں دے وال سفید ہو جاندے تے تسی رشتے ڈھونڈ دے رہندے ہو بس ساڈے حال کوئی آوے ساڈیاں دیاں ٹی وی تے فلماں تے ٹک ٹاک تے آئیاں کوئی نہیں بندیاں کی پتہ ہے بین نال رشتے شرفاء دے گھراں وچ پتہ ہی نہیں ہوندا بندیاں پہ دیاں ہیں بھی بندیاں خود دسنا چاہیے بندیاں سن پسند ہے منڈا رشتہ لے کوئی یہ دے وچ بے شرمی نہیں بے شرمی ہے جدوں آپے کر لیندیاں موڑاں دے ساڈے نال زیادتی ہو گئی میں کہ زیادتی تواڈے نال ہوئی ہے پر کوئی تساں بھی اپنے آپ نال کیتی تسی شریعت دا رول فالو نہیں کیتا دیاں والے ہو جدو اللہ تواں دیاں دا پیو بنائے تے ادو اپنے باپ ہون دے سارے حق سمجھا کرو صرف روٹی گھر دینا کمال نہیں تے سبزی دینا ساریاں چیزیں سمجھنا کمال ہوتا ہے میری گل دی سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی بات کسی اور پاس سے ٹر گئی ہے مگر ہوئی تبلیغی ہے اے چیزاں ممبر تو ڈسکس ہونیاں چاہیے دیاں تاکہ معاشرے دے اندر موجود جیڑا جمودے ٹوٹ جائے اور معاشرہ حضور دے دین نال جڑ جائے ساڑھے فرقے دیاں تقریرہ مکن تے ساں کسی اور پاس سے دھیان کریے فرقیاں دے سائیں مرے پین کو ایدو پہ جاندہ ہے کوئی ایدو پہ جاندہ ہے وہ فرقیاں لیاں گلہ ہی نہیں پیا مکن دین تے بس ڈسکس ہی نہیں پیا ہوندہ دین بیان ہوئے تو گل ہوئے دین سنو پیارے ہو عورت حضور کو لائی انہوں نے کہا جی میرا نکاح کر دو جی دے نال پسند کرو ایک صحابی کوڑ بیٹھے سن انہوں نے کہا جی میرے نال ہی کرو کیسا آزاد ماحول سے حضور نے فرمایا تیرے کوئی شے ہے میں کہا جی کوئی نہیں آپ نے فرمایا گھر جا اگر لوہے دا چھلا بھی لبے تے لے آؤ حق مار بنا کے تیرا نکاح پڑا وہ گئے تے واپس آگئے انہوں نے کہا جی میں وہ بھی نہیں لبا چھلا بھی کہ آپ فرما دیں قرآن آؤں دیں سرکار فرمایا قرآن آؤں دیں انہیں کہا جی قرآن تے آؤں دیں فرمایا تو اس عورت نو او قرآن سکھانا وہ قرآن سکھانا تیرا حق کے مہر ہو گیا تے تیرا تیدا نکاح ہو گیا ہے ہون تسی جاؤ تسی دو میں نہیں میاں بیوی یعنی قرآن کریم نو اللہ دے محبوب نے اے رتبہ عطا فرمایا ہے کہ جی دے کوڑ ککھ نہ ہوئے صرف قرآن آدھا ہوئے شادی دے قابل ہو گیا کیونکہ اساں آزما کے ڈٹھا ہے جی دے سینے قرآن ہوئے وہ بھوکھا نہیں رہندا جی دے سینے وچ قرآن ہے ان کدی بھوک نہیں آئی میں کسے قرآن دے کاری نو بھوک نال مردیاں نہیں ڈٹھا باتا کھا کے بیمار ہندے ڈٹھے کاری تے حافظ تے عالم تے مولوی زیادہ کھا کے بیمار ہندے ویکھے نے بھوک تو مردہ میں کوئی نہیں ڈٹھا تو سنکے ڈٹھا مولوی اگے پراتاں پہیاں ویکھ کے کئی بندے سڑ جاندے انہاں نے اور کوئی نہیں گل ہوندی تو آندے نے ختم لکھیا ہے کتھے انہاں روڑا ختم دا نہیں ہوندا انہاں روڑا مولوی دا ہوندا ہے بے دے اگے اتنی پراتاں کیوں ہائے 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 بھائی مولوی دے مقدر نے تو مولوی وہ پراتاں کھاندے کوئی نہیں کھاندے بندے ہی نہیں لیکن ایک قرآن کریم دا نور ہے جس نے دنیا میں قدمہ رکھ دیتی ہے اور دین دا تاج بھی سر تے سجا دیتا ہے اگر ہون بھی مسلمان قرآن نال جڑ جائیں تو برکت ہی برکت ہو جائے قرآن ایسا نور ہے قرآن ایسا نور ہے عزیزم جدے سینے چاہیا ہے ان بھی روشن کر گیا ہے دوریان بھی روشن کر گیا ہے عزیزان من میرے سجنوں میرے عزیزوں میرا اللہ فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان
آپ اٹھو تہاڈی مہربانی آپ تھلے بہ جاؤ تاکہ بندیاں نو دین سمجھن دیو تے سنن دیو میرے بچیاں تے اللہ راضی ہو جائے میں انجی تہاڈے نال راضی ہاں عالم دین دی بے توقیری نہ کریا کرو پیسے عالم دین نو دینے چاہیے پر وہ دا طریقہ ہوندا ہے عالم دین نو پیسے دین دی بھی ونڈ عالمانہ ہونی چاہیے دینے تو چاہیے پر دساں والے پتر ہوں گھر دے بالاں بچیاں سویرے دئیے بس سکولے جانا ہے تو آدھے باران دیندہ کی دین دئی تسی عالم دین نو 10 اتے سٹ دے پہ ہو کی بخاندے پہ ہو بندے چھڈو پرا یہ دنوں بالے میرے کو آپ نے پتر رہن دیو تو اڈنوں میرے کو زیادہ نہیں یہ ممبر صاحب سادجو لیا ہے تے ان ٹور بھی لئی سن دے جے ٹورن جو کہ آئے تے سدیا نے نا تسی سنن آ گئے ہو تو اڈی یہی بڑی مہربانی اللہ تو جی کسی نے شوق ہوئے چپ کر کے اتنے رکھ چھڈو سٹ سٹا کرنے دی ضرورت نہیں میں نے بالکل پسند نہیں ہوتا آندہ میں رانا مندے نہ ہو تسی تے مون میں سوٹا پھڑے ہے تقریر سنو انہوں عمل چلیاؤ او دے اتے عمل کرو میں جانا تے آ بندہ جانے اے میں تے جانا کہ ساڑھا تیل سستا ہے مانگا ہے وہ ساڑھی تے دی گل ہے تو اڈنو لاما کوئی بندہ نہیں دیندہ اوکے تسی صرف سنو تے مزہ لاؤ تے گل تے عمل کرن دا ذہن بنا لو میرے آقا علیہ السلام مدینے دے تاجدار توجہ ہے جی کملی والے آقا کعبہ شریف وچ کھلوتے حضور قرآن پہ پڑھ دے یہ ہون امیجن کرنا ہے تسی کہ آج کوئی قاری صاحب مدینے قرآن پہ پڑھ دے ہونا یا مکے تے پیچھے کھلو کے سنن دا سواد بڑا ہوندا ہے تے جدوں حضور آپ پڑھ دے ہونے ہائے 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 بھائی اونا کننا تے اکھاں تو قربان جاواں جنہ او منظر سنیا تے ویکھیا بھائی کعبے وچ کھلو کے کعبے دا کعبہ قرآن پہ پڑھدا ہے اوئے ہوئے ہائے او میرے سنگیو میرے عزیزو میرے حضور کعبہ دے سامنے کھلوتے ہوئے نے اے فیصلہ تساں آپ کرنا ہے حضور کعبے دی دید کر رہے یا کعبہ حضور دی زیارت کر رہا ہے اللہ اپنا برکت توجہ ہے تاڑی کہ نہیں اے تساں فیصلہ کرنا ہے میرے سجن فقیر دی بات سنو تو یاد کرو میرے حضور قرآن پڑھ رہے نے انج لگدا پیا ہونا جی میں ہن نازل پیا ہوندا ہے حضرت طفیل اپنے قبیلے دوست دے سردار نے یمن دی سرحد تے کول قبیلہ ہے حضرت ابو ہریرہ دا بھی یہی قبیلہ ہے دوست حضرت طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے اس ویلے کلمہ نایا پڑھیا ہے اے مکے کسے کام آئے سن انہاں نے اہل مکہ نال تجارتی روابط بھی ہے سن انہاں نے ارادہ کیتا کہ میں طواف کر لوں طواف اور آج پرانے دور بھی لوگ کر دے حضرت ابراہیم تجاری سی مگر وہ دے اندر انہاں شرک بہت پھیلا دیتا اور وہ دی صورت اصل تو بدل دیتا اس ویلے وہ داخل ہوئے دار الندوہ دار الندوہ قصی ابن کلاب نے بنایا سی اے رسول اللہ دے چوتھے دادا بنا توجہ ہے جی اے مکے دے سردار سان تے انہاں نے ڈیرا بنایا سی پارلیمنٹ کہہ لو ڈیرا کہہ لو دربار کہہ لو جو بھی یہ اتھے بنایا دی وہ دے مشرکین بیٹھے تھا انہاں نے کیا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اے بندہ سردار ہے اپنے قبیلے دا جے انہیں قرآن سنیا اے دیتے اثر ہو جانا کیونکہ جیڑا قرآن سنے وہ دیتے اثر قرآن کردہ ہے میں کہا جی انہیں قرآن سن لیا تے اثر ہو جانا ہے تے ایک قبیلے دا سردار ہے اس کلمہ پڑھیا تے سارے قبیلے پڑھ لینا ہے الناس والا دین ملوکہم یہ کام بڑا جمعیت بڑی ود جانی تے کام خراب ہونا ہے ان ہونا لیاؤ انہوں نے کہا بھائی صاحب ذرا آئی تے گال سنیا وہ انہوں نے لے کے ڈیرے چ گئے اتنے بایا پانی شانی پیا تو انہوں نے کہا بھئی اسی تواڈے خیر خان تانوں یہ دسنا سی او جڑے بندے کھلوتے انہاں وچ حتیم دے تے او پڑھدے جو کچھ او نہ سنیا جے ورنہ تواڈے اوتے جادو ہو جانا
کہا اچھا ہاں، میں کہا پھر میں تے طواف کرنا سی، انہوں نے کہا طواف کرو، اے روئی لے لو کناں وچ پا لو۔ انہوں نے کہا چلو لیاؤ یار یہ سوکھا جا کام ہے۔ ایک وچوں کھڑپینچ کافر بولیا، اس نے کہا اے بیان دینے بھئی سنی نا تے میری ماتے ادو ویکھی بھی نا، کیونکہ جیڑا انہاں لو ویکھ لوی اثر ہوندے تے بھی ان نہیں ہوندے ہی۔ اس نے کہا چلو میں بھئی ویندہ بھی نہیں، ایڈا کام خراب ہے تو میں ویندہ بھی نہیں، لیاؤ۔ او جناب آئے تے حجر اسود کھڑو استلام کیتا تے حجر اسود ہے بے تے ایتھوں کو حتیم شروع ہو جاندے۔ ہن جدوں وہ کناں وچ روئی پا کے تے حجر اسود دا بوسہ لے کے ٹرے نا تے دل وچ خیال آیا اب او جو آندے آئے نا ویکھی تے میں ایڈا کملا تے نہیں ویکھیں ہی لگیاں جانا، ایک باری ویکھ تے صحیح مڑ انسان ہی ہے نا۔ تے بندے جیڑی گل تو اڑیے او دا او کرنے تے بڑا دل کردا ہے۔ جیڑے دعا کے نواہ نہ کری تو دا دل او دے تے بڑا کردا ہے۔ الانسان حریص فیما منع، انسان اس گل دا حریص ہو جاندا ہے جدے تو منع کیتا جائے۔ ڈاکٹر آکھن نہ تو مڑ مٹھا عام جی شے لگدا ہے تے جدوں وہ آکھن نہ پاؤں رس گلہ نہ کھائیں موڑو بڑی شے لگدا ہے رس ہے کہ نا۔ وہ جدو اتھے آئے نا تے دل بادشاہ ہوندا ہے نا جی، انہیں پھر انہوں آکھیا بھئی ایک باری تھوڑا جا ویکھ۔ جدو آئے نا سرکار دے آمنے سامنے تے انہاں آنکھ تھوڑی جی ادھے کیتی۔ عزیزہ نے من شاعر کہندے وہ کیسا سما ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ پڑی ہوگی۔ توجہ ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ آنکھ فوٹو کھچ دیئے تے دل لال گل دی آنکھ وچ جذبات کو نہیں ہوندے۔ میری بات نو دھیان نال سن لو، آنکھ وچ کوئی جذبات نہیں ہوندے، دل انہوں دسدا ہے بھئی ہن راضی ہونا ہے تے ہن رونا ہے۔ کیونکہ منظر ویندی ہے نا تے پھر دل لال سینڈ کر دیئے تے اگو دل او دے اتے فیصلہ کرتا ہے کہ دوبارہ ویکھنا ہے یا اللہ اکبر۔ جدو پہلی نظر گئی ہے باجی کوئی عام چہرہ تے نہیں، میرا اللہ فرما رہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ حضور تے کچھ دیاڑیاں دی بہی بند ہو گئی تے کافراں کیا محمد نو دے رب چھوڑ دیتا ہے، محمد نو او دے رب نے چھوڑ دیتا ہے۔ تے جدو کافراں جدو دوجے مینا دین نا کون بیلی چھڑ گیا ہے یار چھڑ گیا ہے، تے پھر درد دل نو رسول اللہ سرکار نو جس ویلے انہاں آکھیا نا بھئی لگدا ہے ہن بھئی آنا بند ہو گئی تے چھڑ گیا محمد نو دا خدا صلی اللہ علیہ وسلم، تے حضور دا دل غمگین ہویا تے اللہ ادوں یہ صورت نازل کی۔ اللہ فرمایا وَالضُّحَىٰ سونے مکھڑے والیا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ سونیا کدوں کوئی تیرے رب تینوں چھڑیا ہے، کا ربک وما قلا، سونیا تیرے رب تینوں کدوں چھڑیا۔ اللہ اکبر کبھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، سونیا جیویں جیویں وقت گزردا گیا پیار وددا جائے گا، محبت دا اظہار وددا جائے گا، ذکر تیرا وددا جائے گا، تیری شوکت ودی جائے گی، تیرا محبوبہ مقام مرتبہ اونچا لگا جائے گا۔ خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضی، سونے آسا تے تو ان راضی رکھنا ہویا۔ تے جدو
جدو محبوب ایڈیاں سونیاں گلاں کرے پھر راضی تے بندہ ہو ہی جاتا ہے. توجہ ہے تواڈی عزیزاں نے محترم میرے سجنوں میرے لیلو میرے نبی پاک دے چہرے تے حضرت طفیل دی نظر گئی تے شاعر کہندا ہے وہ کیسا سما ہوگا کیسی وہ گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ. ابھی سنیے یاد کیجئے مزہ اٹھائی میرے نبی پاک سرکار آپ دا چہرہ ویکھیا تے دل لگیا قدم روک لے طواف مڑ کر لواندا پہلے ذرا سنن تے دے جدا چہرہ ایڈا سونا ہے او دا کلام کڈا سونا ہوئے گا. توجہ ہے بھائی میرے بچوں اللہ اپنو برکت عطا فرمائے. فقیر دی بات سنو تو یاد کر لو. عزیزان من کافران دے قرآن نہ پڑھیا جائے. وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. قرآن سنے او قرآن والے دا ہو ویندا ہے. اللہ تھانوں مکے وچ قرآن سنن دی سعادت عطا فرمائے. تواڈے تے رب راضی ہوئے تے مکے قرآن سنو. پیارے سجنوں پیارے عزیزوں میرے حضور قرآن پہ پڑھ دینی انہاں کیا کرنا ہے چروئی نکال قرآن سننا ہے. ایک گجران لے دے حدیث عالم دین نے انہاں لکھیا ہے بھئی حضور اس ویلے سورہ مزمل پڑھ رہے ہیں. ویسے شاہ عبداللہ محدث دہلوی نے بھی یہ واقعہ لکھیا ہے بیان فرمایا مگر انہاں یہ نہیں لکھیا کہ کی پڑھ دے پہ. وہ مولی صاحب نے یہ لکھا تو میں انہوں نے ریفرنس نال تو سنا. کنائی چو آواز روئی نکالیے. ہن تسی آپ سوچو ایک ہووے سورہ مزمل دوجا پڑھ دے حضور آپ سواد سنن والے نوں کیتا آیا ہوئے گا. میرے حضور پہ پڑھ دے نہیں یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا. بیٹا ایک گل یاد رکھو سیداں دے گھر وی جمیے تے کسے استاد کول پڑھنا پوندا ہے آوندا تھا ہی. آپ تو سمجھ آئی زیادہ ہے کسی استاد کو بے کہ میں بھی پڑھیا ہے کچھ دیاڑا تو وہ دی برکت جڑا توان سنا لیں. اللہ قرآن پڑھنے والا بنا دے. اللہ اکبر. اللہ آپ نو قرآن سننے دی توفیق دیتی. اللہ قرآن پڑھنے دی توفیق عطا فرمائے. جس بندے دی صبح دا آغاز قرآن دی زیارت اور تلاوت ہوئے دا سارا دیاڑا چنگا لگتا ہے. توجہ آپ پہ تو سیان دے ہونا بس پتہ نہیں آج سارا دیں بیڑا لگا سویرے کون متھے لگ گئے کہ تو سیانا بن کھان تو آپ سویرے اٹھ دا قرآن دے متھے لگیا سویرے اٹھ دیا تو قرآن دے متھے لگیا کر کھان تاکہ تین کوئی نہ آکھے وہ پتہ نہیں آج میرے متھے کون لگ گئے. توجہ ہے تاڑی کے نا صبح اٹھ کے سب تو پہلے قرآن کھولنا چاہیے ہے. پامیں ایک سطر پڑھو نالے زیارت کرو نالے قرآن پڑھو تے گھروں نکل جاؤ. اللہ تو اٹھے امور آسانیاں پیدا فرمائے. پیارے سجنوں پیارے عزیزوں قرآن سنن لگ پہ طواف بھول گیا. وہ جڑے کام آیا ہے وہ طواف کعبہ بھول گیا تے قرآن سنن لگ پہ جدو سن دے رہے میرے کملی والے آقا قرآن کریم پڑھ دے رہے. جدو حضور اپنی مرضی نال دعا فرمائی تے حضور ٹرے نا تو نہ طواف چھڑ دیتا تے حضور دے پیچھے ٹر گئے.
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیچھے ٹردے ٹردے جدو حضور سرکار گھر پہنچے نا یا آپ نے فرمایا تو کون ہے؟ انہاں آکھیا سونیا من چھڑو تسی دسو کیونکہ پہنا انہاں تعارف اور کرایا نا وہ جنہاں آکھیا روحی پال انہاں اور دسیا نا بجادو ہو جاندہ ہے وہ پوچھ دن بسونیا آپ ہے وہ کون؟ میرے نبی پاک دا تعارف اللہ دا قرآن کروا گئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا انہاں کہہ سونے میں کلمہ پڑھاؤ میرے حضور نے کلمہ پڑھایا کہ حضرت طفیل دوسی کلمہ پڑھ کے تے سدھے انہاں کڑ گئے جیڑے آندے ہیں نہ ویکھیں تے نہ سنی انہاں کھیا جاندے ہیں بھی صحیح آندے آؤ انہاں کھیا کی ہوئی انہاں کھیا میں سن بھی لیا ہے تے ویکھ بھی لیا ہے انہاں کھیا تو بھی ہوتے ہو گئے اللہ اکبر انہاں کھیا بالکل میں اپنے نبی کو کلمہ توحید لے گیا حضرت بابا جی باؤ فرما دے اس ویلے حضرت طفیل کیا ہوئے گا الف اللہ چمبے دی بوٹی تے میرے من میں مرشد مچایا تے جہاں بھلا تے آئی ہو جیوے مرشدی کامل باؤ تے جے بوٹی لائی دعا ہے اللہ تعالیٰ اے بچے نو عالم بنا دے اور اے دے والد دی جو دلی خواہشات نے اللہ بنا سب نو قرآن دی تعلیم تے عمل اللہ بنایا الحمدللہ رب العالمین یا مولا سب سنگیاں دی حاضری قبول فرما بیمارن سے تے بکھیاں اس بچے نو با عمل عالم بنا اور حضور دے دین دا خادم بنا اعلیٰ حضرت البرکت والے دین تے چلنے والا بنا صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ بھی